الرحیم. ناظرین ویلکم، میں ہوں رانا عدیل، پروگرام 3 درویش کے ساتھ میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے 2 مزید درویش ساتھیوں کے ساتھ. احسن عباسی شہریات کی ایک لٹریری شخصیت، اور میں پرسنلی بہت مستفید ہوتا ہوں ان کی گفتگو سے، ان کی خیالات سے. اور ہمارے ساتھ ہیں رانا محمد خالد صاحب، جو 40 سال سے یہاں پہ مقیم ہیں اور اپنا ایک تاثر رکھتے ہیں لٹریری انٹلیکچولی، ایک رچ شخصیت ہر لحاظ سے. سر ویلکم بوتھ آف یو. اس پروگرام کو شروع کرنے میں جن کا سب سے کلیدی کردار رہا ہے وہ رانا محمد خالد خود ہیں، اور میں چاہوں گا کہ وہی اس پروگرام کے اغراض و مقاصد کو بیان کریں. پلیز رانا صاحب. بہت شکریہ رانا عدیل صاحب. سب سے پہلے تو مبارکباد کہ سب آپ مستحق ہیں کہ یہ ایک نیا پروگرام ہم نے شروع کیا ہے جس پہ ہم بیٹھ کر ظاہر ہے جو کرنٹ ایشوز ہیں جو چلتے ہیں پاکستان میں اس پہ بات کیا کریں گے. ظاہر ہے میں ایک پرانی نسل کا نمائندہ ہوں، میرے ساتھ 2 ینگ لڑکے ہیں، وہ بھی ظاہر ہے ایک سوچ کے ہم عمل ہیں. اور اچھی بات ہے کہ جنریشنز کے درمیان جو پرسیپشن لیول ہے اس پہ ہم بات کریں گے. ایک بہت ینگ بچہ ہے، ایک 1.5 عمر ہے، میرے جیسا ظاہر جہاں دیدہ شخص ہے، تو اس میں ایک تنوع ہماری انالیسز میں اور ہماری اپروچ میں آئے گا. اس کی مختلف جہتیں ڈسکس ہوا کریں گی ہر ایشو کی. آج جو ہمارا فوکس ہے وہ ہے سپریم کورٹ کا جو ڈیسیژن آیا ہے نیب کے اوپر. یہ ایک طرح کی ورڈکٹ ہے نیب کی وکٹمائزیشن کے اوپر اور نیب کی پولیٹیسائزیشن کے اوپر، اور میں چاہوں گا کہ آج ہم اس کے اوپر بات کریں. 18 جون کو جو فیصلہ آیا تھا اس کا تفصیلی رزلٹ 3 دن پہلے آیا ہے اور اس سے کافی چیزیں سامنے آئی ہیں. تو سب سے پہلے میں رانا خالد صاحب کو مدعو کروں گا کہ وہ اس فیصلے کے بیک گراؤنڈ کے اوپر اور جسٹس باقر نے جس طرح سے اس کو لے کے چلا ہے، باقاعدہ لٹریری کانٹینٹ میں بھی انہوں نے ناول کی کچھ چیزیں لکھی اس میں. تو رانا محمد خالد صاحب پلیز آپ اس کے اوپر کچھ روشنی ڈالیں. جو آج پہلا ایشو آپ نے ریز کیا ہے وہ یہ تازہ فیصلہ تفصیلی ابھی جاری ہوا ہے جس میں سعد رفیق اور رفیق برادرز، ان کے سلمان رفیق برادرز پہ انہوں نے ان کی بیل پر انہوں نے ایک فیصلہ محفوظ کیا ہوا تھا. وہ بڑا تاریخی فیصلہ ہے. اس لیے تاریخی فیصلہ ہے کہ نیب پر بے شمار سوالات اس کے بننے کے ساتھ ہی اٹھ کھڑے ہوئے تھے. جو تازہ سوالات تھے اس میں تمام وہ پارٹیاں جو اپوزیشن میں تھی ان کی پکڑ دکڑ جاری تھی. تمام معاملات شفاف نہیں تھے اور ایسا لگ رہا تھا کہ یہ انتقامی کارروائیاں ہو رہی تھی. حکومت کے میں بیٹھے ہوئے لوگ حکومت میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جو وزراء ہیں، جو ان کے نمائندے ہیں، وہ روزانہ بڑک لگاتے تھے اور اسی طرح ہو رہا تھا جو وہ چاہتے تھے. تو ایک جو وکٹمائز کرنے کا پہلو تھا اس پہ بات آ رہی تھی، حالانکہ نیب ایک قومی ادارہ ہے. اس کی بناوٹ کے ساتھ ہی جب یہ بنا ہے تو وہاں پہ ایک پیٹریٹس بنے تھے جو پیپلز پارٹی کو توڑ کے ایک کاف لیگ کو حکومت دینے کی کوشش تھی مشرف کے عہد میں. تو وہ اس میں بھی ظاہر ہے بہت زیادہ وکٹمائزیشن ہوئی اور اس میں بھی ایک یک طرفہ کیسز سارے بنائے گئے. تو اس کو ظاہر ہے ایک ریپوٹیشن ہے جو اس محکمے کی وہ کوئی اتنی اچھی نہیں تھی. یہ احتساب کی بجائے یہ انتقام کا ایک ادارہ تصور کیا جاتا تھا. جب پیپلز پارٹی نے پاکستان پیپلز پارٹی اس کی وکٹم بہت زیادہ رہی ہے تو پیپلز پارٹی نے اس پہ کافی شور مچایا. جب انہوں نے پھر اپنی اپوزیشن کے ساتھ مل کر کہا، جب پیپلز پارٹی کی حکومت ملی کہ جی آپ ہمارا ساتھ دیں تو اس کو یا ایمنڈ کر لیتے ہیں یا اس کو ہم ختم کر لیتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ نون لیگ نے اس میں ذرا ان کی انڈرسٹینڈنگ ڈفرینٹ تھی، کیونکہ وکٹم صرف پیپلز پارٹی تھی تو ان کا خیال یہ تھا کہ یہ بنا ہی پیپلز پارٹی کو وکٹمائز کرنے کے لیے. تو یہ پہلی دفعہ ہے کہ 2018 کے بعد کبھی نون لیگ پر یہ بھاری پڑا ہے ادارہ اور ان کی کوئی احتساب شروع ہوا ہے، انتقامی شروع ہوئی ہے. نہیں تو پیپلز پارٹی ہی اس کا وکٹم بنتی رہی ہے. تو بہرحال اس کی تمام تر ریپوٹیشن جو ہے وہ ساری کی ساری
انتقامی ادارے کے طور پہ ہمارے عوام میں ہے، اور جو ان کے سربراہان ہیں یا انہوں نے اس کی نفی کرنے کی بھی کوشش نہیں کی. زبانی کلامی بہت کی ہے لیکن ان کے ایکشن سے کبھی نفی نہیں کی گئی. پھر یہ ہے کہ اس محکمے کی ٹریننگ شاید میں بھی بہت خرابیاں موجود تھیں، کیونکہ اس کو ٹرین انویسٹیگیشن کے لیے نہیں کیا گیا، اس کام کے لیے نہیں کیا گیا جو اس کا کام ہے. کیونکہ زمانے ان کے وکلا کی جو فیسیں، وہ جو ان کا معاوضہ ہے وہ بہت کم ہے. جو دوسرے ہیں وہ بڑے بڑے وکیل کروڑوں روپے والے لے کے آ جاتے ہیں جو یہ ریفرنس بناتے ہیں. ریفرنس بنانے میں بھی ان میں کوئی پروفیشنلزم، پیشہ ورانہ قابلیت اور مہارت کوئی بہت زیادہ نہیں ہے. تو یہ ایک ایسا ایک مسئلہ تھا جہاں پہ میرا خیال ہے کہ یہ بہت بری طرح ناکام ہوا ہے. اور اب تمام تر پارٹیاں، جس میں مسلم لیگ نون شامل ہے، جس میں پاکستان پیپلز پارٹی شامل ہے، اور جو حکومتی پارٹی میں بھی کچھ لوگ جو ہیں وہ اس کی مخالفت کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ اس کو یا تو اس کو ختم کر دینا چاہیے اور کوئی نیا ادارہ بنانا چاہیے، یا پھر یہ ہے کہ اس میں کچھ اس طریقے سے امینڈمنٹ کی جائے، اس کی کچھ ترتیب اس طریقے سے بدلی جائے کہ یہ واقعی احتساب کے قابل ہو سکے. تو سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس نے اس بات پہ تو مور ثابت کر دی ہے. پیپلز پارٹی کے زرداری صاحب اور بلاول صاحب تو ہمیشہ شاکی رہے ہیں اور ہمیشہ پریس کانفرنس میں کہتے رہے ہیں کہ جی ہماری وکٹمائزیشن ہو رہی ہے، اور اس کو اب سیکنڈ کر دیا ہے یہ سپریم کورٹ نے اس پہ مہر ثبت کر دی ہے. تو یقیناً اب اس کو تبدیل ہونا ہے. میں احسن عباسی صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کہ نیب کے اس ایکٹیویزم کے اوپر ایک ڈیسیژن تو یہ آ گیا، لیکن اس سے پہلے جو گرفتاریاں ہوئیں جس میں شہباز شریف، نواز شریف، آصف علی زرداری، ڈاکٹر عاصم، خورشید شاہ اور اسپیشلی سیاستدان لوگ جو ایک پبلک فگر ہیں، ان کی جو پبلک امیج کو نقصان پہنچا، اس کا ریورسل کیسے ہوگا؟ کیا کوئی مقدمات بن سکیں گے جنہوں نے نیب کی سائٹ پہ سے غلط پروسیڈ کیا؟ کیا ان کو کٹہرے میں لایا جائے گا؟ تو سب سے پہلے بہت بہت شکریہ عدیل بھائی. سیکنڈلی میرا خیال ہے کہ یہ رانا صاحب نے جو باتیں کی ہیں بہت درست میرے خیال میں زاویہ جو ہے انہوں نے پیش کی، اور میں بہت ساری اس پر ڈیبیٹ ہو سکتی ہے، بہت ساری بات ہو سکتی ہے. میرا خیال ہے پہلے تو ہمیں یہ طے کرنا ہوگا، مجھے یہ لگتا ہے کہ کیا کرپشن واقعی پاکستان کا مسئلہ نمبر 1 ہے. پہلے ہمیں یہ طے کرنا بہت ضروری ہے اس بات کا، کیونکہ بدقسمتی سے یہ کوئی آج سے نہیں، یہ 58 سے آج تک اور شاید اس سے پہلے بھی کرپشن کو ہمیشہ ایک ہتھیار بنایا گیا عوامی نمائندوں کے خلاف. میں کسی ایک یہ بھی بالکل تاریخی حقیقت ہے، جیسے رانا صاحب نے فرمایا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس کی سب سے بڑی وکٹم رہی ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں، اور جیلیں بھی کاٹی ہیں. آپ نے آصف علی زرداری کا ذکر کیا اور سب کچھ ساری باتیں کی آپ نے. ہمیں پہلے یہ طے کرنا ہوگا، ہمیں کیونکہ پچھلے 10 سے 15 سالوں میں یا 20 سالوں میں خصوصاً ایک بیانیہ جو ہے وہ عام بچوں کے ذہنوں میں، ینگسٹرز کے ذہنوں میں، نوجوانوں کے ذہنوں میں یہ ڈیولپ کیا گیا جان بوجھ کر، بڑے پلاننگ کے تحت، اور خصوصاً سوشل میڈیا کی ایمرجنس کے بعد، کہ کرپشن جو ہے وہ پاکستان کا مسئلہ نمبر 1 ہے. اگر آپ کرپشن ختم کر دیں تو سارے مسائل حل ہو جائیں گے. یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے، اس غلط فہمی کا رفع ہونا بہت ضروری ہے. کرپشن مسئلہ ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مسئلہ نہیں ہے، 100% ایک مسئلہ ہے، لیکن مسئلہ نمبر 1 ہے، اور اسی کی وجہ سے سارے مسائل ہیں. یا یہ کرپشن تمام مسائل کی ماں ہے یا جڑ ہے، تو جو ہے یہ بیانیہ جان بوجھ کے پھیلایا گیا ہے صرف اور صرف سیاستدانوں کو وکٹمائز کرنے کے لیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کرپشن کو بالکل ختم کیجئے، اس کے خلاف جہاد کیجئے. اس کے خلاف ادارے یہاں موجود ہیں. نیب کی تو بات رانا صاحب نے فرما دی، اور میں بھی اس کی تائید کرتا ہوں کہ مجھے بتا دیجئے کہ نیب کو سوائے وکٹمائزیشن کے استعمال ہی کب کیا گیا. سیف الرحمان کی نیب سے لے کر اور آج تک، ٹھیک ہے جی، وہ سیف الرحمان ہی تھا نا اس کی بنیاد رکھنے والا، اور جس نے بعد میں زرداری صاحب کے پاؤں پہ پڑھ کے معافی بھی مانگی عدالت میں. اس کے سب بہت سارے گواہان موجود ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں یہ طے کرنا ہوگا کہ ہمارا مسئلہ کیا ہے. کرپشن کو اگر کچھ مخصوص اداروں نے ویپن کے طور پہ استعمال کرنا ہے، ہتھیار کے طور پر استعمال کرنا ہے، بلیک میلنگ کے لیے استعمال کرنا ہے، یا
تو پھر تو میرا خیال ہے اس سے بڑا تو ظلم جو ہے وہ اس عوام کے ساتھ اور کوئی نہیں ہے۔ میں بھی چاہتا ہوں کہ کرپشن ختم ہو، آپ بھی چاہتے ہیں کہ کرپشن ختم ہو، پاکستان کا ہر فرد چاہتا ہے کہ کرپشن ختم ہو، لیکن بھائی اس سے پہلے جو طبقاتی مسائل ہیں ان پہ بھی تو دیکھیے، اس سے پہلے جو غریبوں کے مسائل ہیں ان پہ بھی نظر ڈالیے، اس سے پہلے جو ہمارے انٹلیکچوئل کرپشن ہے اس پہ بھی نظر ڈالیے، اس سے پہلے جو ہم نے بہت سارے لوگوں کو جو ہے وہ محروم رکھا ہوا ہے اس پہ بھی نظر ڈالیے، ٹھیک ہے، اس سے پہلے جو ایک مخصوص طبقہ بندوق کی نوک پر ہم پر قابض ہو جاتا ہے اور کرپشن کا ڈھونگ رچا کر ہمارے لیڈران کو جو ہے وہ اندر ڈالتا ہے، اس کی بھی بات کیجئے۔ آج یہ اویئرنیس بھی پیدا ہو رہی ہے۔ دیکھیے زرداری صاحب کی جیل جو جیسے آپ نے ذکر فرمایا، میاں صاحب ٹھیک ہے، مجھے یقینی طور پر ان کی جو آخری وہ جس طرح کمپرومائز کر کے لندن چلے گئے، مجھے اس پر سیریسلی بڑے تحفظات ہیں، وہ انہیں لڑنا چاہیے تھا، میری رائے میں ہی شوڈ اسٹینڈ اپ۔ بہت سارے لوگ ان کی طرف دیکھ رہے تھے لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ زرداری صاحب فرم رہے اپنی جگہ، پیپلز پارٹی ہمیشہ اپنی جگہ فرم رہی، تو ہمیں مجھے لگتا ہے کہ وہ جو پرسیپشن ڈیولپ ہو رہی ہے، اب وہ نقطہ آ چکا ہے جہاں پہ یہ بنائی گئی پرسیپشن جو ہے کہیں نہ کہیں نیچے کی طرف جائے گی۔ آج ہمارا بچہ جو ہے ایک وقت ضرور آنے والا ہے کہ جب یہ سوچے گا کہ بھائی یہ اتنے بڑے بڑے الزام لگائے جاتے ہیں، نتیجہ کچھ نہیں نکلتا، ثبوت نہیں ہوتے، اور پھر مسائل جو ہے وہ بڑھ جاتے ہیں، تو یہ ان لوگوں کے لیے بہت بڑا سوالیہ، میں آپ کے سوال کا جواب یہی دینا چاہوں گا کہ ان لوگوں کے لیے بہت بڑا سوالیہ نشان ہے جنہوں نے پاکستان کا مسئلہ نمبر 1 کرپشن بنا کر پیش کیا، جان بوجھ کر، میں I will repeat it was intentionally، یہ جان بوجھ کر کیا گیا۔ تو ہمیں اس کے اوپر اس حوالے سے اس محاذ پر لڑنے کی بڑی شدید ضرورت ہے، اور اب وہ وقت آ رہا ہے کہ یہ سارے جو معاملے ہیں ان پر سوالات اٹھ رہے ہیں کہ بھائی یہ کیسے ہوا، یہ مقدمات کیسے بنے، یہ لوگ جیل میں رہے، ان کے خلاف عدالتیں بھی تھیں، حکومتیں بھی خلاف تھیں، سب کچھ خلاف تھا، پھر بھی آج تک آپ ثابت نہیں کر پائے ہیں، تو پھر there is something wrong with the other party۔ یہی میں کہنا چاہوں گا۔ جی عدیل۔ تھینک یو احسن صاحب۔ مطلب میں اس کی تھوڑا سا ظاہر ہے احسن کی بات کو آگے بڑھانا چاہوں گا۔ جی سر۔ بات کرپشن ساری دنیا میں ہوتی ہے اور کسی نہ کسی حوالے سے کسی نہ کسی لیول پہ چلتی ہے، تھوڑی مطلب ساری دنیا کی جو جمہوریتیں ہیں، حکومتیں ہیں، وہ کرپشن کے حوالے میں سے اس کی تدارک کے لیے بات کرتی رہتی ہیں، لیکن یہ مسئلہ نمبر 1 کسی جگہ بھی دنیا میں نہ ہے نہ ہوتا ہے، کیونکہ آپ روزگار دیں گے، آپ صنعتیں لگائیں گے، آپ خارجہ پالیسی اچھی بنائیں گے، آپ اپنی صنعتی پالیسی بہتر بنائیں گے، یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جس پہ آپ کرتے ہیں۔ یس، ان میں کرپشن کا تدارک جو ہے نا وہ ایڈمنسٹریٹو مسئلہ ہے، لیکن کسی کا تباہی یا نہ تباہی کا مسئلہ یہ ایز سچ اس طرح نہیں ہو سکتا۔ اب تو جو شور مچانے والے ہیں اب وہ بھی شرمندہ کر رہے ہیں، کیونکہ اب ان کی کرپشن پہ، کیونکہ سسٹم میں خرابیاں ہیں، ان کی کرپشن پہ انگلیاں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں، اور بہت سارے ان پہ کرپشن کے الزامات لگنا شروع ہو گئے ہیں جیسے دوسری حکومتوں پہ لگتے تھے۔ تو یہ ایک سلسلہ ابھی سے شروع ہو گیا ہے، لیکن یہ بات اپنی جگہ طے ہے کہ ظاہر ہے کوئی نہ کوئی اکاؤنٹیبلٹی کسی نہ کسی لیول پہ ہونی چاہیے۔ تو اس کے لیے ریاست ادارے بناتی ہے، اور ریاستیں جب ادارے بناتی ہیں تو پھر وہ ظاہر ہے حکومت کے دباؤ سے اور کوئی ونڈکٹیو نہیں ہوتے، وہ ظاہر ہے کسی کا انٹرسٹ سرو نہیں کر رہے ہوتے۔ پاکستان میں سب سے بڑا پرابلم یہی ہے کہ یہاں کی اشرافیہ حکومت پر قائم ہے اور وہاں کی ریاست ان کے لیے کام کرتی ہے، پاکستان کی ریاست کے تمام ادارے ان کے لیے کام کرتے ہیں۔ اشرافیہ کا اپنا جو لوٹ کھسوٹ کا نظام ہے اس کو اس پورے طریقے سے سسٹم سے چلاتی ہے کہ وہ نیچے عوام تک کچھ بھی پہنچ نہیں پاتا، جو بھی ہوتا ہے وسائل انہی تک جاتے ہیں۔ اسی میں یہ ایک نیب کا ادارہ بھی ہے، اسی میں بہت سارے اور ادارے ہیں جن کا میں نام لینا نہیں چاہوں گا، لیکن وہ ظاہر ہے کے لیے کام کرتی ہے۔ یہ ادارے ریاست کا حصہ بننے کے بجائے یہ حکومت کا ٹول بن جاتے ہیں، یہ اشرافیہ کا ٹول بن جاتے ہیں۔ ہمیں اس بات سے نکلنا ہے، اور انفارچونیٹلی جو ہمارے سیاسی ایلیٹ ہے یا سیاسی لیڈران ہیں وہ اسی ایلیٹ سے آتے ہیں۔ کوئی پارٹی اٹھا کر دیکھ لیں، اس میں کوئی تخصیص زیادہ نہیں ہے،
कुछ ज्यादा लिबरल पार्टियां होंगी, कुछ उनके कारकुन बहुत ज्यादा लिबरल होंगे, लेकिन ऐसी तखसीस नहीं है। जो अशराफिया है वो इन्हीं पार्टियों के जरिए हुकूमत में हर हाल में काबिज हो जाती है। ये एक लंबी लड़ाई है, लेकिन आज का जो एक ज़ाहिर है विद इन द सिस्टम ये एक अच्छा कदम था जो सुप्रीम कोर्ट ने लिया है। एक चीज है, देखें ये तो लिखा जा चुका है इसकी हिस्ट्री से, और ये जो डिसीजंस आ रहे हैं और मीडिया भी जिस तरह क्वेश्चंस और ये सवालिया निशान जैसे एहसन साहब ने कहा कि उठ रहे हैं, ये तो लिखा हुआ है कि ये अपने फॉल की तरफ जा रहा है, ये इदारा खत्म होने वाला है, या ये जो स्टाइल ऑफ वर्किंग है ये खत्म होने वाला है, एक न्यू वे ऑफ वर्किंग चाहिए। अब नैब के ऊपर अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट हुई है, ठीक है, वहाँ पे अभी इस वक्त उनकी, लेकिन उनके हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, हर प्रोविंशियल लेवल पे, फेडरल लेवल पे उनकी एक ऑर्गेनाइज्ड बॉडीज मौजूद हैं। तो हम कैसे थ्रू लेजिस्लेशन हम उसको इस फ्रेमवर्क को कंट्रोल कर सकते हैं, उसको कैसे हम हुकूमत से लेके रियासत के कंट्रोल में दे सकते हैं, कैसे किया जाए, लेजिस्लेशन इस्तेमाल की जाए या कोई कॉन्स्टिट्यूशनल वे यूज किया जाए? बात यह है, जब 18वीं तरमीम हो रही थी उस टाइम ये कहा गया था, देखें हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली जो है ना, हमारे जो सारे के सारे जो हमारे जो सियासतदान भी हैं, जो हमारे लीडरान हैं, ये हमारी बदकिस्मती रही है कि हम पॉपुलर फैसलों जो है ना उनके पीछे भागते हैं। हम ये देखते हैं कि यार क्या हो रहा है। अच्छा, दो चीजें बड़ी अहम है उस दौर में। जरदारी साहब की दो बातें बड़ी अहम थी। एक तो उन्होंने जो इफ्तिखार चौधरी वाली बात की थी वो अनपॉपुलर बात थी कि यार इसको नहीं होना चाहिए, ठीक है, और बाद में वो 10 साल बाद प्रूव हुआ कि ये नहीं होना चाहिए। दूसरी बात ये नैब वाली थी। पीपल्स पार्टी कह रही थी भाई इस नैब को खत्म करो। 62-63 की भी बात हो रही थी, ठीक है ना, और वो बाद में मुखालिफ करने वालों के, तो ये अनपॉपुलर बातें थी, क्योंकि ये नैब की बुनियाद हम सबको पता है। देखिए आपकी, मैं मानता हूं कि लेजिस्लेशन हमें करनी पड़ेगी, लेजिस्लेशन ही के जरिए होगा, और कौन सा तरीका। मैं और आप जमहूरी लोग हैं, हम जमहूरियत पर यकीन रखने वाले लोग हैं, हम जो है वो कलेक्टिव विजडम के ऊपर यकीन रखने वाले लोग हैं, ठीक है, और उसमें से सही और गलत चीजें बरामद होती हैं, लेकिन वो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस जो है वो डेमोक्रेसी के ही थ्रू हो सकता है। तो वो इंडिविजुअल्स के जो फैसले होते हैं, इनफरादी जो फैसले होते हैं, वो हमेशा नुकसानदेह हों, चाहे वक्ती तौर पर कितने ही अच्छे क्यों ना लगें, कितना ही खूबसूरत क्यों ना लगे, कितने ही अच्छे रैपर में क्यों ना लिपटे हुए हों। तो लेजिस्लेशन तो करनी ही पड़ेगी, लेकिन लेजिस्लेशन के लिए इत्तफाक़े राय कहीं ना कहीं तो चाहिए। अब इत्तफाक़े राय पैदा करने के लिए ये तो बहुत बड़ा जो दूसरी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाद जो इस वक्त नंबर के लिहाज से जो बड़ी पार्टी है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है। हालांकि वो विक्टिम है, बट आर दे रेडी सीरियसली, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। मुझे नहीं, तहरीक इंसाफ तो यकीनी तौर पर जो है वो इसके हक में नहीं है, और मुझे लगता है कि अगर ये नैब ना खत्म की गई तो शायद 3 साल के बाद कुछ तहरीक इंसाफ वाले लोग जो है वो नैब में ही बैठे होंगे, ठीक है ना। तो ये सूरत हाल होगी, फिर ये शोर मचा रहे होंगे कि इसको खत्म किया जाए। देखिए आपने बिल्कुल सही बात की कि पार्लियामेंट की बालादस्ती लेजिस्लेशन के लिए बड़ी जरूरी है, और buck stops at all these political leaders again, right? हम political leaders, अगर political leaders हुकूमत बनाते हैं और हुकूमत अगर इसे कानून के तौर पे इख्तियार करती है तो गलत करती है। इसका मतलब ये है कि हम सियासी लीडरों को ही बालग नजरी का ना सिर्फ पार्लियामेंट की हमें इज्जत बनानी है, बल्कि उसे दिल से समझना है कि इसकी इज्जत होनी चाहिए। ज़बानी जमा तफरीक करते रहेंगे और एक पार्टी हमेशा उठ के उन कुव्वतों के साथ जा खड़ी होगी जो पार्लियामेंट की बालादस्ती नहीं चाहते, तो फिर तो ये मामला ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन फिर मैं उस बुनियादी नुक्ते की तरफ आता हूँ कि जो अशराफिया है जो यहाँ रूल कर रही है उसको ये सिचुएशन सूट करती है, ये इसी तरीका का, और ये अशराफिया से ही सारे लीडर आते हैं तो इसको सूट करती है। ये कोई ज़ाहिर है बड़ी अवामी बेदारी चाहती है ये चीज़, कि बड़ी अवामी बेदारी के नतीजे में कोई ज़ाहिर है अवाम की ताकत से जब पार्लियामेंट बेहतरीन तरीके से आएगी, सिलेक्टेड होकर नहीं आएगी, किसी के गमले में लग के वो पौधा बड़ा नहीं हुआ होगा, तो फिर ये बात बनेगी। उस दौरान इस तरह की बातें होती रहेंगी। अशराफिया के एक हिस्सा विक्टिमाइज होता रहेगा, एक हिस्सा हुकूमत में बैठा रहेगा, जब वो हुकूमत में आएंगे तो दूसरा विक्टिमाइज हो जाएगा, तो ये एक दूसरे के साथ चलता रहेगा। लेकिन उसमें जो असल स्टेक होल्डर्स होते हैं वो आप देख लें, चीनी वाले, आटे वाले और सारे के सारे, वो जो मर्जी हुकूमत आ जाए वो उनके साथ बैठे होते हैं, ठीक है। ये सारे के सारे आपको हर हुकूमत में नजर आते हैं। बेसिकली ये सारे
اسٹیک ہولڈرز ہیں. ابھی آپ اس بات کی غور کر لینا کہ جی ایکسپورٹر جو ہیں ان کو کوئی 10 دفعہ پیکج دیے جا چکے ہیں لیکن وہ ایکسپورٹ بڑھا نہیں پا رہے, نہیں کر سکتے. ابھی بھی آتے ہی اس حکمرانوں نے یہ پینڈیمک سے پہلے ان کو 200 ارب کا ایک پیکج دے دیا. اب 200 ارب کا پیکج دے کے میں ان سے یہ پوچھتا ہوں, عام طور پہ پوچھا کرتا ہوں, یہ بات دوسری طرف نکل گئی ہے لیکن کرنی ضروری ہے, یہاں پہ ایک موقع ملا ہے تو میں کر دوں کہ بھائی 200 ارب آپ نے ان کو ایکسپورٹ کرنے کے لیے دے دیا ہے, لیکن انہوں نے کیا ایکسپورٹ کرنا ہے؟ گندم ہم کتنی اگاتے ہیں اس سے, اس دفعہ تو امپورٹ کرنے والے ہیں. فیکٹریاں ہم نے لگائی نہیں ہیں, صنعتی شعبہ ہمارا مرا ہوا ہے جس میں ہم ایکسپورٹ کر سکیں. اچھا کپاس ہم امپورٹ کر رہے ہیں, تو ان کو 200 ارب کس چیز کا دیا ہے, کیا وہ ایکسپورٹ کریں؟ جب تک آپ پروڈیوس نہیں کریں گے تو ایکسپورٹ کیا کرو گے؟ ٹھیک ہے, یہ معاملہ دیکھنے کی بات ہے. یہ پیسے کھانے کا عوام کے ٹیکسوں سے ایک ذریعہ ہے اشرافیہ کا, ورنہ اگر یہ ہوتے, اب دیکھیں پھر بات ادھر نکل جائے گی. جو اورنج ٹرین بنائی گئی ہے 26 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنے کے لیے, وہ 250 ارب کی ہے. اس کی 50 کروڑ والی 500 فیکٹریاں لگ سکتی تھی, پورا پنجاب خوشحال ہو سکتا تھا, لیکن نہیں, وہ اشرافیہ نے اپنے دکھاوے کے لیے چیزیں کرنی ہے. تو یہ نیب بھی اسی طریقے سے چلتی رہے گی. جو نیا ادارہ آئے گا وہ بھی ایسے کرے گا. آپ اللہ تعالیٰ, آپ تو بچے ہیں, آپ ظاہر ہے بہت عمر میں کم ہے, آپ نے ماشاءاللہ بہت لمبی زندگی گزارنی ہے آپ لوگوں نے, اور اسٹرگل بھی کرنی ہے. آپ دیکھیں گے کہ آج کے 10-15 سال بعد پھر وہی یہ جوتم پیدار ہوں گے یہ سارے اس طریقے سے, کیونکہ ان کے انٹرسٹ میں نہیں ہے کوئی یہ احتساب کرنا. کیونکہ ایک دفعہ ایک اشرافیہ کے حصے نے کھانے ہوتے ہیں پیسے, دوسری دفعہ دوسرے نے کھانے ہوتے ہیں, بیلنس کرنا ہوتا ہے. تو وہ ایک دوسرے کا احتساب کرنے بیٹھ جائیں تو پھر لوگوں تک نہ بات پہنچ جائے. بالکل بالکل صحیح سر. آپ کی اجازت سے میں صرف ایک بات, میرے خیال میں ہم نے آلریڈی ٹائم تھوڑا لے لیا, کہ ریاست اپنی خو میں جو ہے نا وہ فسطائیت کا شکار, فاشسٹ ہوتی ہے. ریاست فاشسٹ ہوتی ہے ہمیشہ سے, کوئی بھی ریاست ہو. یہ جو جمہوری نظام ہے یا جو سیاستدان ہے یا جمہوری نمائندے ہیں یا عوام کے نمائندے ہیں, وہ اس فاشزم کو روکنے کا ذریعہ ہوتے ہیں. پاکستانی ریاست کے ساتھ دوہرا معاملہ ہے. میں رانا صاحب کی بات سے اگری کرتا ہوں کہ ہمارے اوپر اشرافیہ قابض ہے, لیکن سوال یہ ہے کہ ہمارے اوپر کون سی اشرافیہ قابض ہے؟ ہمارے اوپر پچھلے 70 سال سے وہ اشرافیہ قابض ہے جو قائد اعظم کو, جس کی فائل پہ لکھا جاتا ہے کہ بھائی یہ اس قابل نہیں ہے, جس شخص کی فائل پہ لکھا جاتا ہے کہ اس کو کسی اچھی جگہ پہ پوسٹ کیا جائے, اور وہ جناب صاحب انہیں, جناح صاحب کو ایک ایسی جگہ پر ریسیو کرتا ہے کہ جناح صاحب حیران ہوتے ہیں. میں ایوب خان کی بات کر رہا ہوں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے ملک پر پہلا ٹارگٹ, بینگ اے پولیٹیکل ورکر, بینگ اے پاکستانی, بینگ اے جناب صاحب ایک شہری کے طور پہ, ذمہ دار شہری کے طور پر, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا پہلا جو ٹارگٹ ہے یہ وہ لوگ ہیں جو بندوق کی زور پر ہمارے سر پر مسلط ہیں, نمبر 1. نمبر 2, پھر اس کے بعد ہماری جماعتوں میں تطہیر کی بڑی شدید ضرورت ہے. ہمیں اوپر سے نیچے آنا ہوگا. اگر ہم نیچے سے اوپر جائیں گے تو ہمیں, میں مانتا ہوں کہ شاید اس میں تھوڑی ڈپلومیسی سے کام لے رہا ہوں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم جب تک اس وقت تک میں اپنی جماعت کے اندر تطہیر نہیں کر سکتا. اگر میں نے اپنی جماعت کے اندر تطہیر کے نام پر ایک اشرافیہ خلاف کمپین چلانی شروع کر دی مثال کے طور پہ, تو یہ میں انڈائریکٹلی اس اشرافیہ کو فائدہ پہنچا رہا ہوں جو بندوق کے زور پہ 70 سال سے میرے سر پہ بیٹھی ہے. تو میرا جو پہلا ٹارگٹ ہے, مجھے یہ لگتا ہے, جو غلط ہو سکتا ہے, میرا یہ نظریہ ہے, could be 100% wrong, کہ ہمارا جو پہلا ٹارگٹ ہے وہ اشرافیہ ہے جو بندوق کے زور پر میرے سر پر بیٹھی ہے. آپ جس دن انہیں کمزور کریں گے, آپ کو اپنی جماعتوں میں تطہیر کرنے میں اور فلٹریشن کرنے میں آسانی ہوگی. ہاں, 100% درست بات ہے رانا صاحب کی, کہ ہمیں اس اشرافیہ سے بھی جان چھڑانی ہے. I agree with. جب آپ میری عمر کو پہنچیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ بھی ٹول ہیں, وہ بھی محکمہ ٹول کے طور پر استعمال ہوتا ہے. اشرافیہ وہ لوگ ہیں جو آج آپ کو پرائم منسٹر کے ارد گرد نظر آتے ہیں. اشرافیہ وہ ہے, وہ چھوٹے چھوٹے مفادات کے لیے وہ لوگ کام کرتے ہیں, اپنا بجٹ بڑھا لیا, اپنا یہ کر لیا, وہ کر لیا. ہماری اشرافیہ اور ہے, ٹھیک ہے نا جی. اشرافیہ آپ کو ظاہر ہے بال آپ کے سفید ہوں گے تو آپ کو بھی بات سمجھ آ جائے گی. تھوڑے بہت ہو گئے اس ٹاپک کرتے ہیں, میرا خیال ہے, تاکہ اب بڑھیں گے تو پھر ہمارے پر جلنا شروع ہو جائیں گے آگے آگے جاتے. نہیں سر بالکل, میں اس میں آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جب ہمارا وزیر اعظم کسی اور نمائندے کے سے ملنے کے بجائے نیب کے چیئرمین کو بلا کے وزیر اعظم ہاؤس میں ملاقات کرتا ہے اور کچھ
सिफारिशात देता है या कुछ चीज़ें करता है, तो वो बेसिकली उसी अशराफिया के साथ खड़ा हो रहा है जो उसे सिलेक्ट करके लेके आए। बैरिस्टर शहजाद अकबर का रोल हम देख रहे हैं पिछले 2 साल से क्या रहा है, और उसमें कोई भी एक ऐसी चीज़ नहीं है जो कि उस अशराफिया को तंग करने के ऊपर है। वो सेफ हो रहे हैं और विक्टिमाइज किए हुए लोग सामने आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका, आपने बहुत वैलिड पॉइंट्स दिए। इंशाल्लाह इसी के ऊपर मजीद गुफ्तगू भी रहेगी। सेकंड फेज शुरू करेंगे, जो हमारी पॉलिटिक्स में एक बदतमीजी का फैक्टर आ गया है। एक रिसेंट एक ट्वीट हुई है, रिसेंट एक बयान आया है शहबाज गिल की तरफ से, और वो एक हमारे प्रोविंशियल कल्चर, सिंधी कल्चर के ऊपर एक तरह का टारगेट है। पर्सनल टारगेट तो है ही है, लेकिन एक पूरा कल्चर के ऊपर टारगेट है। तो वी विल डिस्कस दैट आफ्टर। थैंक यू वेरी मच। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अभी हम अपने दूसरे मौजू की तरफ चलेंगे। बेसिकली ये मौजू शुरू होता है जब बिलावल भुट्टो ने मौलाना फजलुर रहमान के साथ मुलाकात पे और ट्विटर के ऊपर अपनी प्रोफाइल पिक्चर शो की, जिसमें उन्होंने मास्क पे अजरक पहनी हुई थी। वो एक कल्चरल एस्पेक्ट भी था, नेशनल एस्पेक्ट भी था, और एक एहतियात का फैक्टर भी था। लेकिन हुकूमती वज़रा ने, जैसे उनकी आदत है, और हम इस लॉट में बहुत ज़्यादा लोग हैं, शहबाज गिल ने एक बड़ा गलत बयान दिया, और मैं उस बयान को डिस्कस नहीं करना चाहूँगा, लेकिन ये कि उसके उन्होंने तशबीह दी एक गलत बात से, जो कि इंतहाई बदतमीजी का फैक्टर है। मैं इसी हवाले से बात करना चाहूँगा कि ये जो बढ़ता हुआ अंसर है हमारी पॉलिटिक्स में, मीडिया में, सोशल मीडिया पे, इसको कैसे इसका तदारुक किया जाए और कैसे इसको लगाम डाली जाए। राना खालिद साहब, काइंडली पहले आप इस पे। बहुत शुक्रिया। ये मौजू ज़ाहिर है बड़ी सेंसिटिव मौजू इसलिए आ जाता है कि हम जो टॉलरेंस लेवल है हमारी कौम का आहिस्ता आहिस्ता बहुत ये तनज़्ज़ुल पजीर हुआ है। जब हम बच्चे थे तो बहुत सारी बातों पे लोग एक तो मुहज़्ज़ब गुफ्तगू किया करते थे और मुहज़्ज़ब गुफ्तगू पसंद की जाती थी। सियासत में भी तहजीब का दामन हाथ से नहीं छोड़ा जाता था। मुझे याद है कि जो सबसे पहली जो हमने इस सियासत में जो गलत बातें, ये बद तहजीबी जो सुनी थी, वो फातिमा जना के इलेक्शन में और अयूब खान के इलेक्शन में कुछ लोगों की तरफ से आई थी, जिन्होंने, लेकिन वो सीना बसीना आती थी। अखबारों में शायद ये चीज़ें नहीं हुआ करती थी। गद्दार और दूसरा कहना तो शायद आम बात थी, और वो भी उस वक्त से गद्दारी के सर्टिफिकेट बंटना शुरू हो गए थे। लेकिन जो तहजीब से गिरी हुई गुफ्तगू है, वो उसका इर्तिका हुआ है, और इर्तिका हुआ है ज़ियाउल हक की 1985 की असम्बली के बाद। उसके बाद ज़ाहिर है इस सियासी कल्चर में हमारे मतून करने का रवाज, और ख़ास तौर पे पीपल्स पार्टी को मतून करने का रवाज जो था, वो जो कुछ पेड लोग थे और जो कुछ गमलों में लगे हुए लोग थे, उन्होंने पीपल्स पार्टी पर कीचड़ उछालना शुरू किया, क्योंकि खातून लीडर थी, तो उसकी उसको कमजोरी समझते हुए इस पे रकीक हमले करने की कोशिश की। और उसके बाद अब इंतहा को तो फिर जो ये हमारा धरना कल्चर था और कंटेनर कल्चर था, जिसमें चोर और डाकू और लुटेरा कहना कोई आम सी बात थी, और बड़ी बड़ी, अब मैं दोहराना भी नहीं चाहता बेशुमार का, तो कंटेनर पे शलवारों का जिक्र हुआ और फलाना जिक्र हुआ, तो वो जो एक कल्चर प्रमोट किया गया था ये गमलों में लगे हुए और सिलेक्टेड लोगों की तरफ से, पार्टियों की तरफ से, तो फिर उसका एक मंतकी नतीजा यही होना था कि अब सियासत से कल्चर और तहजीब उठती गई है। अब हम थोड़ी थोड़ी बात और छोटे सियासी फायदे के लिए, खासतौर पे हुकूमती वज़रा का तो प्रॉब्लम ये है कि उनके पास हुकूमत हमेशा अपनी कारकर्दगी दिखाती है अपने कामों के जरिए। जब आप वो सेल करने वाला ना हो, तो फिर वो जुगतबाजी और ये
برے لفظ اور گالیاں اور یہ دشنام ترازی اور یہ وہ سارا پھر کلچر آتا ہے. اور یہ ایسے ہی لوگ ہیں, یہ شہباز گل اور دوسرے تیسرے, یہ فیاض چوہان, یہ مطلب ظاہر ہے ان کی آپ گفتگو اور ان کا اندازہ دیکھ لیں, کوئی تہذیب سے دور دور کا واسطہ نہیں ہے. میرا خیال ہے سیاستدانوں کو اس پہ بیٹھ کے بھی کبھی گفتگو کرنی چاہیے کہ ہمیں اس طرف اس طرح ہمیں نہیں گرنا چاہیے, اس طریقے اس حد تک نہیں جانا چاہیے کہ ہم تہذیب کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیں اور ایک دوسرے کے گریبانوں کو ہاتھ ڈالیں. جی حسن بھائی, آپ اس پہ تھوڑا یہ بھی بتائیے گا کہ بلاول بھٹو نے اس طرح کے کئی حملوں کا جواب خاموشی سے دیا, اور میرا خیال ہے کہ زرداری صاحب نے بھی اپنے دور میں یہی کام کیا. یہ ایک طریقہ ہے, لیکن ظاہر ہے جو سیاسی کارکن ہوتا ہے اس کو ایک تکلیف ہوتی ہے, اور پھر یہ نیچے تک جاتا ہے, یہ عنصر نیچے تک جاتا ہے کارکنوں تک, اور پھر ایک عجیب سا ماحول کریٹ ہوتا ہے پوری پولیٹیکل کلاس میں. تو آپ اس حوالے سے بتائیے کیسے, آپ کی کیا رائے ہے, اس کو کیسے اوور کم کیا جائے؟ دیکھیں عدیل, بات یہ ہے, رانا صاحب نے فاطمہ جناح کی بات کی, میں ٹو بی آنیسٹ جو تاریخ کے طالب علم ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ مولانا آزاد کے ساتھ کیا سلوک ہوا, حسین احمد مدنی کے ساتھ کیا سلوک ہوا, مسلم لیگ کے جو کارکنان تھے ان کا کیا رویہ تھا اس زمانے میں, کانگریس احرار اور آپس میں کیا بات چیتیں ہوتی تھیں, احرار کے پلیٹ فارم سے جناح صاحب پر کس طرح کے رقیق حملے ہوئے. تو بدقسمتی سے اس کی روایت بڑی پرانی ہے. اچھا, اس آگے بھی ہے, فاطمہ جناح کا ذکر ہوا, بھٹو صاحب بھی جو ہے وہ اپنے مخالفین کے لیے الفاظ کا کچھ چناؤ کر لیا کرتے تھے جو کہ ذرا مناسب نہیں ہوا کرتے تھے. اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اس کو جو عروج پر پہنچایا تھا وہ ضیاء الحق رجیم نے پہنچایا تھا, ظاہری بات ہے, اور ان کے جو چاہنے والے تھے اور ان کے جو منہ بولے فرزند تھے وہ اس میں پیش تھے. اور پھر مجھے لگتا ہے کہ لیکن سی او ڈی کے بعد ایک ماحول پیدا ہوا, مشرف کے آنے کے بعد جب چارٹر آف ڈیموکریسی ہوا تو میرے خیال میں ایک جو تہذیب کا کچھ نہ کچھ لائنز جو ہیں وہ ڈرا ہو گئیں کہ یار یہ ریڈ لائنز ہیں, ان سے ہم نے آگے نہیں جانا. بدقسمتی سے یہ جو نئی سیاسی جماعت ہے, میں اسے سیاسی جماعت نہیں کہتا, یہ خان صاحب کا جو فین کلب ہے اس نے, اور سوشل میڈیا پر جو نوجوان ایکٹیو ہوا وہ تاریخ سے نابلد ہے, وہ جمہوریت سے نابلد ہے, وہ سیاست سے نابلد ہے, تہذیب سے آشنا نہیں ہے, بات کرنے کا ڈھنگ نہیں جانتا, اسے لگتا ہے کہ گالی دینا ہی جو ہے وہ سب سے بڑی کامیابی ہے, دوسرے کو چپ کرانا ہی سب سے بڑی کامیابی ہے. سم ٹائمز جو خاموشی ہوتی ہے وہ بیسیکلی ہار نہیں ہوتی کہ آپ اس قابل نہیں ہو کہ آپ سے بات کی جائے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میری یہ رائے ہے کہ جب کسی بھی پارٹی کا جو لیڈر ہے وہ اگر اپنی زبان جو ہے وہ احتیاط کرے گا استعمال کرتے ہوئے تو چیزیں آہستہ آہستہ نیچے جائیں گی. دیکھیں, کبھی بھی محترمہ شہید نے ایسے الفاظ استعمال نہیں کیے, بلکہ رانا ثناء اللہ کا ایک بہت بڑا کیس موجود ہے کہ انہوں نے اس بنا پر پارٹی چھوڑنی پڑ گئی کہ وہ جو کیس لے کر آئے اور انہوں نے ذاتی فیملی, میاں صاحب کی فیملی پر حملہ کرنے کی کوشش کی ذاتی. بی پی نے اسے ایکسیپٹ نہیں کیا. ٹھیک ہے, ابھی ریسنٹلی عرفان اللہ مروت والا کیس آیا, بختاور بھٹو کھڑی ہو گئی ٹویٹ پر کہ ہم نہیں لیں گے اسے. ٹھیک ہے, کہ اس کے اوپر ایک کیس تھا 80 کی دہائی میں ریپ اور کے حوالے سے. تو یہ لیڈرشپ تھی. یہی وجہ ہے کہ یہ چیز آپ کو ریفلیکٹ ہوتی بھی نظر آتی ہے کسی نہ کسی حد تک پیپلز پارٹی کے کارکنوں میں. میں یہ نہیں کہتا کہ سارے بڑے دودھ سے دھلے ہوئے ہیں, بڑے غلط زبان بھی استعمال کرنے والے ہیں, لیکن اکثریت ایسی نہیں. اچھا, نون لیگ میں بھی شہباز شریف غلط الفاظ ضرور استعمال کرتے ہیں, انہوں نے صدر زرداری کے لیے بڑے برے الفاظ استعمال کیے, لیکن میاں صاحب نے ذاتی طور پر ایسا نہیں کیا. جو بھی وجوہات ہیں دلوں کے حال اللہ جانتا ہے, لیکن انہوں نے نہیں کیا, انہوں نے اوائڈ کیا اس میں کچھ نہ کچھ. لیکن خان صاحب ذاتی طور پر اٹیک کرتے ہیں لوگوں پر. انہوں نے پارلیمنٹ پہ کھڑے ہو کے جس طرح بلاول کی نقل اتاری, مطلب کیا ایک پرائم منسٹر کو یہ زیب دیتا ہے, وہ بھی فلور آف دا پارلیمنٹ. ٹھیک ہے, تو جب آپ کی لیڈرشپ ذاتی طور پر ایسا کرے گی تو وہ جو کارکن ہوگا, کیونکہ وہ اسے آئیڈیل سمجھتا ہے, تو وہ سمجھتا ہے کہ یہ بڑا اچھا کام ہے, مجھے یہ کرنا چاہیے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ جو لیڈرشپ ہے اسے رول ماڈل بننا ہوگا اپنے کارکنوں کے لیے. بلاول جو ہے وہ اس لیے رول ماڈل ہے کہ اس نے نہ تو خود کبھی بدتمیزی کی, ٹھیک ہے, اور نہ ہی اس نے کبھی اپنے اوپر کسے گئے جملوں کا جواب دیا. یہ اس کا ظرف ہے, یہ اس کی بڑائی ہے. ٹھیک ہے, اور یہی وہ رول ماڈل ہے جو جس سے ہم بھی سیکھ رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کے پاکستان کے سیاستدانوں کو اس سے سیکھنے کی ضرورت ہے
کہ آپ نے اس طرح کے جو ہے وہ تہذیب سے گرے ہوئے حملوں کا کس طرح جواب دینا ہے. تو دلیل سے بات کیجئے، دلائل سے بات کیجئے، تہذیب کے دائرے میں رہ کر بات کیجئے، اور اس یقین کے ساتھ بات کیجئے. وہ سقراط کا نعرہ ہے اور میرا پسندیدہ نعرہ ہے کہ میں ایک بات جانتا ہوں کہ میں کچھ نہیں جانتا. جب آپ اس علم کے ساتھ اور اس نعرہ مستانہ کے ساتھ بات کریں گے کہ میں کچھ نہیں جانتا، تو پھر سیکھنے کا عمل بھی ہوگا. ہم بدقسمتی سے ہم پہلے سے طے کر لیتے ہیں کہ ہم سب کچھ جانتے ہیں اور سامنے والا جھوٹ بول رہا ہے یا اسے کچھ نہیں پتا یا یہ کرپٹ ہے یا یہ غدار ہے یا فلانا ہے یا ڈمکانا ہے. تو پھر وہاں مکالمہ نہیں ہو سکتا، بات نہیں ہو سکتی. یہ ہماری لیڈرشپ کو، خان صاحب کو بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے جب وہ کوئی تقریر کرتے ہیں یا جب وہ کوئی بات کرتے ہیں. تبھی یہ معاملات ٹھیک ہوں گے. ادروائز مجھے تو کوئی دوسری صورت نظر نہیں آتی. بڑا لمبا پیریڈ ہے اس کو ٹھیک ہونے کے لیے. جی عدیل، بہت شکریہ، تھینک یو. ایک ویلڈ پوائنٹ آیا کہ جو بولنگ کا جو کلچر ہے اور پھر اس بلی کرنے والے کو کامیابی بھی ملتی ہے، تو یہ ہمارے نوجوانوں کے لیے کوئی اچھا ایگزامپل نہیں ہے. اور ایک اور چیز کہ اس سے نیگیٹو وائب کریٹ ہوتی ہے. نیچے کہ جب بلنگ ختم ہوگی، نیگیٹو وائب لیس ہوگی، تو ہم پازیٹیو کام کر سکیں گے. یہ میں کہہ رہا ہوں کہ بعض اوقات لیڈرشپ اپنی غلطیوں سے سیکھتی ہے. جب کلثوم نواز اور مریم نواز جب سے لیڈرشپ رول میں آئی ہیں، تو نون لیگ کی طرف سے جو نا وہ بہت بہتر زبان استعمال کی جاتی ہے، کیونکہ ظاہر ہے ایک مہذب جو لوگ ہیں وہ خواتین کی موجودگی میں اس طرح کی باتیں نہیں کرتے اور خواتین پر ان کو ٹوک بھی کر دیتی ہیں. بہت امپروو ہوئی ہے ان کی طرف سے. پیپلز پارٹی کا تو ہمیشہ سے دوسرے بھی تعریف کرتے رہے ہیں کہ انہوں نے کی، لیکن نون لیگ میں ایک بہت بہتری آئی ہے. لیکن یہ بات ابھی شاید پی ٹی آئی کے بارے میں نہیں کہی جا سکتی. لیکن پی ٹی آئی کے بارے میں بھی وہ ہے جو ہیلی کاپٹر سے تازہ نئے اترے ہیں، وہ اپنی کارکردگی کے حملہ ہونے کو تیار رہتے ہیں کیونکہ ان کا لیڈر ہے. تو لیڈرشپ کو ظاہر ہے احسان عباسی نے جیسا کہا، میں اسی کی تائید کرتا ہوں کہ لیڈرشپ کو ایک رول ماڈل بننے کی ضرورت ہے. مجھے امید ہے کہ یہ بڑا اچھا پروگرام رہا ہوگا. میں گزارش کروں گا اپنے آڈینس سے، اپنے دیکھنے والوں سے، اور کہ وہ کمنٹ کریں. یہ ہمارے پیجز کے اوپر لائیو ہوگا، تین درویش کے پیج پہ لائیو ہوگا اور یوٹیوب کے پر بھی لائیو ہوگا. تو آپ اس کے نیچے کمنٹس دے سکتے ہیں اور آپ ہمیں بتائیں کہ کون سے ٹاپکس ہیں جن پہ بات کی جا سکتی ہے اور بہتری کے لیے ہمیں گزارش کریں. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ. بہت شکریہ سر. تھینک یو عدیل بھائی. تھینک یو رانا صاحب. تین درویش سے ہمیں اجازت دیجیے جی. اللہ حافظ جناب. درویش کو اجازت.